بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ انڈیا کینیڈا تعلقات اور بگڑے، ٹروڈیو حکومت نے ٹریڈ مشن ملتوی کر دیا، تجارتی بات چیت روک دی گئی۔ امریکہ نے مارشل آئلینڈ میں 1 ملین بیرل ایرانی تیل ضبط کر لیا، تہران نے کہا بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہوائی حملے، نابلس میں احتجاجیوں پر فائرنگ، کئی فلسطینی زخمی۔ لیبیا میں ڈیمز ٹوٹنے کی تحقیقات شروع، لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ یورپی یونین سے راستہ الگ کر سکتے ہیں، طیب اردوان نے دی دھمکی۔ کم جونگ ان کا رشیا دورہ جاری، ہائپرسونک میزائلز کا مشاہدہ کیا۔ ایل او سی پر دراندازی کی کوشش ناکام، 3 ملیٹنٹس کو ڈھیر کر دیا گیا۔ حیدرآباد میں سی ڈبلیو سی میٹنگ، الیکشن اسٹریٹجی پر کھل کر بات کی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کینیڈا نے کہا ہے کہ وہ اکتوبر میں انڈیا کے لیے اپنا ٹریڈ مشن ملتوی کر رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں خالصتانی سرگرمیوں کی وجہ سے انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ G20 سمٹ کے دوران آپسی ملاقات میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ خالصتانی سرگرمیوں کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ اس موقع پر کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ان کا ملک پرامن احتجاج اور اظہار خیال کی آزادی کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف مودی نے وارننگ دی تھی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اس سے کینیڈا بھی متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ خالصتانی ایلیمنٹس کا تعلق مختلف مافیات سے ہے، جن میں دہشت گرد اور جو ڈرگ ڈیلرز وغیرہ ہے وہ شامل ہے۔ اس ٹریڈ مشن کا تعلق کینیڈا کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی سے ہے۔ اس ہفتے کینیڈا میں ایک تنظیم 6 فار جسٹس نے خالصتان کے بارے میں ریفرنڈم کرایا تھا۔ پچھلے مہینے کینیڈا کی حکومت نے انڈیا کے ساتھ تجارتی بات چیت روکنے کے لیے بھی پہل کی اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ 13 سال پہلے دونوں ملکوں کے بیچ ٹریڈ ڈیل کے لیے بات چیت شروع ہوئی تھی۔ 5 سال کے وقفے کے بعد 2022 میں یہ بات چیت پھر سے شروع ہوئی تھی۔ اب تک اس بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کے وینکوور میں قونصلیٹ جنرل آف انڈیا نے ایک سکھ اسٹوڈنٹ پر حملے کی مذمت کی ہے اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ 11 ستمبر کو جب یہ سکھ نوجوان بس میں اپنے گھر واپس جا رہا تھا، اس پر ایک اسٹوڈنٹ نے مرچ یا بیئر کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ ایران کے وزیر دفاع نے امریکہ کی طرف سے 1 ملین بیرل ایرانی تیل ضبط کرنے پر غصے کا اظہار کیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے یہ بات مانی کہ 8 ستمبر کو اس نے مارشل آئلینڈز کے قریب ایک آئل ٹینکر ضبط کیا جس پر ایرانی تیل لے جایا جا رہا تھا۔ اسنا نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل محمد رضا اشتیانی نے بتایا کہ یہ امریکہ کی چوری ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک انتہائی اہم مقام پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ امریکہ کے خلاف بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کریں۔ ایران میں مہسا امینی کی برسی کے موقع پر کرد خاتون کے والد کو گرفتار کر لیا گیا۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پچھلے سال مناسب لباس نہ پہننے پر 22 سالہ مہسا امینی کو گرفتار کیا گیا تھا اور حراست میں ان کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ ان مظاہروں کے دوران جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ ان جھڑپوں میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے اور زخمی ہوئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ 500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں 71 بچے تھے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں دوسرے لوگ زخمی ہوئے تھے۔
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ آئل مارکیٹ کے استحکام کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیل کی منڈیوں میں مسلسل اور مناسب قیمت پر سپلائی برقرار رہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے بتایا کہ ہم سینئر سطح پر سعودی عرب کے ساتھ مسلسل بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر ہوائی حملے کیے۔ اس سے پہلے غزہ سے اسرائیل کی ایک فوجی چوکی پر حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اس ہوائی حملے میں اس نے اس علاقے کو نشانہ بنایا جہاں پر فلسطینی جمع تھے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ کے 12 شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیل اور غزہ کے فلسطینی مزاحمت کاروں کے بیچ 2000 سے اب تک 4 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ آخری جنگ مئی 2021 میں ہوئی تھی۔ فلسطینی میڈیا میں کہا گیا کہ نابلس میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے ایک احتجاجی مظاہرے پر بھی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ کئی فلسطینی شہری آنسو گیس شیل سے متاثر ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے نمائندے نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کا دماغی توازن یا مینٹل بیلنس متاثر ہو چکا ہے اور اب انہیں غیر اہم سمجھنا چاہیے۔ گیلاد اردان نے کہا کہ ہمیں ان کے بدل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب اگلے ہفتے UN جنرل اسمبلی شروع ہونے والی ہے۔ لیبیا میں عہدیداروں نے 2 ڈیمز ٹوٹنے کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ان ڈیمز کے ٹوٹنے سے ایک ساحلی شہر میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ گیا تھا۔ لیبیا کے عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ اس سیلاب کی وجہ سے 11,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور یہ تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ میڈیٹرینین سی میں طوفان ڈینیل کی وجہ سے بہت تیز اور غیر معمولی بارش ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ سیلاب آیا۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ 10,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان لاپتہ لوگوں کے بچنے کی امیدیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس طوفان کی وجہ سے درنا شہر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ درنا وادی کو کسی وقت جنت سے تعبیر کیا جاتا تھا، لیکن اب وہاں پر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ درنا میں سمندر کے کنارے ابھی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب کا 1 ہفتہ پورا ہو چکا ہے۔ امدادی کارکنوں کو ڈر ہے کہ اب بھی کئی لاشیں ملبے میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اس دوران لیبیا میں کئی نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ صاف پینے کا پانی ملنا ایک بہت مشکل کام بن گیا ہے۔ تو ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ یورپی یونین سے اپنا راستہ الگ کر لیں گے۔ ان سے حال ہی میں ترکی کے بارے میں یورپی پارلیمنٹ کی ایک رپورٹ کے تعلق سے پوچھا گیا تھا۔ امریکہ روانہ ہونے سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے طیب ایردوان نے کہا کہ یورپی یونین اپنے آپ کو ترکی سے دور کر رہی ہے۔ طیب ایردوان UN جنرل اسمبلی میں حصہ لینے کے لیے امریکہ روانہ ہوئے ہیں۔ سوڈان کے صدر عبد الفتاح البرہان افریقی ملک یوگانڈا روانہ ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسے وقت یوگانڈا کا دورہ کر رہے ہیں جب سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے لیے لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ عمر البشیر کو ہٹانے کے بعد سے وہ ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ وہ آرمی چیف بھی ہیں۔ اپریل سے سوڈان کی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ عبد الفتاح البرہان بیرونی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایجپٹ اور دوسرے ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس دورے کا مقصد عالمی طاقتوں کی تائید حاصل کرنا ہے۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا رشیا دورہ جاری ہے۔ انہوں نے رشیا کے ہائپرسونک کنزال میزائلز کا معائنہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین سے اہم فوجی ڈیلز کے بارے میں بات چیت کی۔ کم کو جدید فوجی جیٹس بھی دکھائے گئے۔ جموں کشمیر کے اڑی سیکٹر میں 3 ملیٹنٹس کو فوج نے گولی مار کر ہلاک کر دیا جو لائن آف کنٹرول پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فوج کی چنار کارپس نے بتایا کہ 2 ملیٹنٹس کی لاشیں مل چکی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی سپاہیوں نے فائرنگ کرتے ہوئے تیسرے ملیٹنٹ کی لاش حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بتایا گیا کہ یہ فائرنگ سیز فائر سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے۔ آخری خبریں ملنے تک اڑی سیکٹر میں آپریشن جاری تھا۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ایکس پر بتایا گیا کہ فوج، جموں کشمیر پولیس اور انٹیلیجنس نے جوائنٹ آپریشن میں ہفتے کی صبح دراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنایا۔ اس دوران اننت ناگ کے کوکر ناگ میں انکاؤنٹر چوتھے دن بھی جاری رہا۔ سمجھا جاتا ہے کہ ایک پہاڑی کی سرنگ میں ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں۔ اس انکاؤنٹر میں اب تک 4 سیکیورٹی آفیسرز ہلاک ہو چکے ہیں۔
केरला और साउथ इंडिया की दूसरी रियासतों में निपा वायरस के ताल्लुक से चौकसी और अलर्ट बरकरार है। इस दौरान वबाई बीमारियों के एक मशहूर एक्सपर्ट डॉक्टर रमन लिंगा केदार ने कहा है कि निपा वायरस की बांग्लादेश शक्ल बहुत खतरनाक है और इससे मुतासर 10 लोगों में से 9 की मौत हो जाती है। 13 सितंबर को केरला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने कहा था कि रियासत में निपा वायरस की बांग्लादेश शक्ल पाई गई है। कांग्रेस के अहम लीडर्स की एक मीटिंग हैदराबाद में हुई जिसमें आने वाले असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा चुनाव के बारे में गौर किया गया। हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दोबारा चुना गया था या बनाया गया था। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा फैसला साज या पॉलिसी साज इदारा है। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग इस लिहाज से अहमियत रखती है कि जल्द ही तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और पार्टी दावा कर रही है कि वो इन इलेक्शंस में TRS या BRS को शिकस्त दे सकती है। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक पार्टी सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर हरियाणा सुखविंदर सुक्खू और कर्नाटक के CM सिद्धरामैया और जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मालूम हुआ कि मीटिंग के दौरान खुलकर बातचीत हुई। इलेक्शंस की स्ट्रेटजी और उम्मीदवारों के बारे में भी तफसील से गौर किया गया। तेलंगाना के अलावा मुल्क की बाज़ दूसरी रियासतों में भी इस साल के आखिर में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि उसने इसलिए UPA से अपना नाम बदल कर इंडिया रखा क्योंकि वो करप्शन से जुड़े नाम यानी UPA से के साथ अवाम के पास जाने से डर रहा था। अमित शाह ने दावा किया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और RJD चीफ लालू प्रसाद यादव का इत्तेहाद तेल और पानी की तरह है जो ज़्यादा वक्त एक साथ नहीं रह सकते। अमित शाह मधुबनी ज़िले के झंझरपुर में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। इस दौरान अमित शाह इतवार को हैदराबाद में 17 सितंबर के हवाले से होने वाली तकरीब में हिस्सा लेंगे। साबिक रियासत हैदराबाद या निज़ाम स्टेट के इंडिया में जम होने का दिन BJP आज़ादी के दिन के तौर पर मना रही है। BRS और मजलिस इस दिन को कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मना रहे हैं। ISIS या दाइश के नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करते हुए NIA ने तमिलनाडु और तेलंगाना में 31 मकामात पर धावे किए और कई डिजिटल आले, दस्तावेजात के अलावा इंडियन करेंसी और गैर मुल्की करेंसी जब्त की। ओहदेदारों ने बताया कि उन्होंने उर्दू और अरबी ज़बानों में कई किताबें और लिटरेचर जब्त किया। इन धावों के दौरान जुमला 60 लाख रुपए और 18,200 अमेरिकन डॉलर जब्त किए गए। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की जवान का बॉक्स ऑफिस पर तहलका जारी है। अटली की हिदायत में बनी फिल्म अब तक 700 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। समझा जा रहा है कि जवान जल्द ही 1000 करोड़ का निशाना हासिल कर लेगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडिया कनाडा ताल्लुकात और बिगड़े, ट्रूडो हुकूमत ने ट्रेड मिशन मुलतवी कर दिया, तिजारती बातचीत रोक दी गई। अमेरिका ने मार्शल आइलैंड में 1 मिलियन बैरल ईरानी तेल जब्त कर लिया। तेहरान ने कहा बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। गाजा में इस्राएली फौज के हवाई हमले, नाब्लस में एहतजाजियों पर फायरिंग, कई फलस्तीनी जख्मी। लीबिया में डैम्स टूटने की तहकीकात शुरू, लाशें मिलने का सिलसिला जारी। यूरोपीय यूनियन से रास्ता अलग कर सकते हैं, तैयब एर्दोगान ने दी धमकी। किम जोंग उन का रशिया दौरा जारी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मुशाहिदा किया। LOC पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 3 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया। हैदराबाद में CWC मीटिंग, इलेक्शन स्ट्रैटेजी पर खुलकर बात की गई। ये थी आज की खबरें। सबको इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।